ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پڑھ جائے جو عورت تو نسلیں سنوار دے۔ گو مردوں کی تعلیم بھی ازحد ضروری ہے مگر گو مردوں کی تعلیم بھی ازحد ضروری ہے مگر پڑھ جائے جو عورت تو نسلیں سنوار دے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں ہوا کی بیٹی استحصال کا شکار رہی ہے، کیا اسے تعلیم کا حق نہیں دیا گیا؟ لیکن آج کی عورت نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ عورت نہ صرف چولہا سنبھال سکتی ہے بلکہ گھر کے اندر اور باہر کی ذمہ داریاں بھی بحسن کو بھی نبھانا جانتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں۔ وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں، وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں۔ عالی وقار عورت تو تبھی مستحکم ہو گئی تھی جب میری خدا نے اسے حقوق دی، میری نبی نے اس کے قدموں تلے جنت رکھی، پھر وہ سب سے پہلے ایمان والے حضرت خدیجہ بنی جس کی آواز عرش تک گئی، وہ خولا بنی جس کی پاک بازی کا گواہ خود خدا بنا، اور وہ عائشہ بنی جنہوں نے قصر عزی کی طرح دیوار لرزا دیے۔ جناب صدر، آج کی عورت ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، دنیا کی ہر شعبے میں عورت کا کردار اس بات کا ثبوت ہے۔ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت نے ہر دور میں مردوں کو سنبھالا۔ جناب صدر، جو لوگ عورت کے خلاف ہیں میں یہ بات یاد دلانا چاہتی ہوں وہ سبیل محمود بھول گئے جس کا سینہ 5 گولیوں چلنے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حیوانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صداقت کی آواز بلند کی۔ میرے سامنے APS کے پروفیسر طاہرہ قاضی ہے، دو دشمنوں کو للکار کر کہتی ہے، ارے گولی ان معصوم بچیوں پر کیوں چلاتی ہے؟ گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ۔ خوشیوں کی نسیم عرفہ کریمہ ثابت کرتی ہے، میرے ہاتھ میں قلم میری ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم میری ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ جناب صدر، آج کی عظیم الشان تقریب کا مقصد بھی یہی ہے، اپنی ذہن و دماغ کو وصیتوں کو مزید وسیع کیجیے۔ آپ کو بیٹی کی صورت میں جو گوہر نایاب عطا کی گئی ان کی ہمت بنے، ان کے حوصلے بنے، ان کی خوابوں کی تعبیر کو مکمل کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ یہی لڑکیاں شعبے میں آگے ہوتے ہیں، نہ صرف آپ کا بلکہ اس ملک کا نام روشن کرے گی۔ تم میری آواز دبا نہیں سکتے، تم میری آواز دبا نہیں سکتے، میرے حوصلے مٹا نہیں سکتے۔ عورت نہیں ہوں میں، صاحب عقل ہوں، بہتا پانی ہوں، اور ایک صدی کی میں کہانی ہوں، اور ایک صدی کی میں کہانی ہوں۔